السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو نماز کا مکمل طریقہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں پریکٹیکل کے ذریعے سے، یعنی ہم آپ کو نماز کا طریقہ کر کے بتائیں گے، کس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں، جو چیزیں نماز میں ضروری ہیں انشاءاللہ وہ سب چیزیں آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر کر کے بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، ان لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ یاد ہی نہیں، کس طریقے سے رکوع کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے نماز میں بیٹھا جاتا ہے اور کیا پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب باتیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، پورا ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسری مرتبہ دیکھیں، انشاءاللہ 2-3 مرتبہ دیکھنے سے آپ کو پورا نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے، دکھائیں، اس طریقے سے 4 انگل کا فاصلہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ اس طریقے سے پاؤں کو پھیلا لیتے ہیں بہت زیادہ، تو اس طریقے سے یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سنت پڑھنے جا رہے ہیں تو سنت کی نیت کرنی ہے، فرض پڑھنے جا رہے ہیں تو فرض کی نیت کرنی ہے، نفل پڑھنے جا رہے ہیں تو نفل کی نیت کرنی ہے، اور واجب پڑھنے جا رہے ہیں تو واجب کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہم دل میں نیت کر لیں کہ ہم سنت پڑھنے جا رہے ہیں 4 رکعت، یا فرض پڑھنے جا رہے ہیں، یا وتر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا نفل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری نیت درست ہو جائے گی، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے ہی کو کہا جاتا ہے، مگر زبان سے کر لینا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مثلا اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کی نیت اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہنا ہے آپ کو۔ یہ آپ کو میں نے نیت بتا دی، 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور سیدھے کھڑے ہوں گے، اور سیدھے کھڑے رہنا ہے، اور جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ سامنے کو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، بلکہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں دیکھا جائے۔ سیدھے کھڑے رہیں اور ہاتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ نیت کر لیں گے، جو آپ کو نماز پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے تو سنت کی نیت، فرض پڑھنے ہے تو فرض کی نیت۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر۔ یہ جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھے جو ہے ہمارے کان کی لو سے لگنا چاہیے اس طریقے سے، اور یہ جو ہاتھوں کی، یہ جو پیٹ ہے ہاتھوں کا، یہ قبلہ رو ہونے چاہیے اس طریقے سے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دونوں ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیدھے ہاتھ کی جو پشت ہے، یعنی جو اس کا جو پیٹ ہے، اس کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے، اور کنج کی انگلی کو، چھنگلیا اور انگوٹھے کو اس طریقے سے پکڑ لینا، اور 3 انگلیوں کو اوپر رکھ دینا ہے ناف کے نیچے، اس طریقے سے دکھائیں، اس طریقے سے رکھنا ہے۔ دیکھو 3 انگلیاں اوپر ہوئیں اور چھنگلیا اور انگوٹھا اس طریقے سے پکڑ لینا ہے۔ نگاہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہے، اور پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد اعوذ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ فیل یاد ہو تو سورہ فیل پڑھیں، سورہ اخلاص ہو تو سورہ اخلاص پڑھیں، جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دوسری رکعت میں جب آپ آئیں گے
تو اس وقت نہ ثنا پڑھنی ہے نہ اعوذ پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے، پھر چوتھی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ الحمد شریف، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے۔ ثنا جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جائے گا اور اعوذ بھی، اور باقی 3 رکعتوں میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ، بسم اللہ اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھی، سورت پوری ہونے کے بعد آپ حضرات جو ہے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اب رکوع میں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سر کو اوپر کر لیتے ہیں اس طریقے سے، کچھ ایسے جھکا لیتے ہیں اس طریقے سے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ 3 انگلیاں اس طریقے سے نیچے کرنی ہے، گھٹنوں کے نیچے دکھائیں اس طریقے سے، اور کنج کی انگلی سے اور انگوٹھے سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور ہمارا سر اور پیٹھ پورا برابر ہونا چاہیے اس طریقے سے، نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، پورا برابر میں اس طریقے سے، اور انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے۔ اور رکوع کے اندر ہم کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کچھ لوگ سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں جیم، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ زوا ادا نہیں کر سکتے تو وہ اس کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھیں کاف کے ساتھ، تو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کی جو گنجائش ہو اس کے حساب سے آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ تو رکوع اس طریقے سے کرنا ہے کہ کمر اور سر پورا برابر ہو، یعنی سر پیٹھ کے پورا مقابل میں ہو، برابر میں، نہ زیادہ اوپر ہو نہ زیادہ نیچے ہو، پورا برابر ہو اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور ہاتھ ایسے رہیں گے اس طریقے سے، اور پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے آپ کو ہاتھ گھٹنوں سے پکڑنے ہیں اس طریقے سے، پھر اس کے بعد زمین پر گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر پیشانی کو رکھنا ہے، پھر ناک کو ٹیک دینا ہے۔ یہاں جو ہے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے، دکھائیں ہاتھوں کو، اور ہاتھوں کے درمیان میں اپنے پیشانی کو رکھنا اس طریقے سے، اس طریقے سے رکھنا، اور پیشانی بھی زمین سے ٹکی ہو، ناک کی ہڈی بھی، اور یہ جو ہماری جو بغلیں ہیں یہ کروٹوں سے الگ ہونی چاہیے، اور پیٹ رانوں سے الگ ہونا چاہیے اس طریقے سے۔ کچھ لوگ بغلوں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے ملا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ اور پاؤں دکھائیں کہ کس طریقے سے پاؤں، اور جو پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین سے لگا ہونا اور قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ کچھ لوگ ہٹا لیتے ہیں، اس طریقے سے کر لیتے ہیں، یا ایسے کر لیتے ہیں، اس طریقے سے ہونا چاہیے، پیٹ ان کا اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو اس سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ جو ہے سجدے کی حالت میں بیٹھیں گے، پھر جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے گود میں دیکھنا، گود یہ ہے، یہاں دیکھنا ہے آپ کو، اور ہاتھ نہ یہاں رکھنے ہیں نہ یہاں رکھنے ہیں، بلکہ یہاں رکھنے ہیں۔ اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، پیچھے کو دکھائیں، اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے، یہ طریقہ غلط ہے۔ کچھ ایسے کر کے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے دکھائیں، یعنی الٹے پاؤں پر بیٹھنا ہے اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں کھڑی کرنی ہے، ان کا پیٹ کعبے کی طرف کو ہونا ہے، اور اب ہاتھوں کو یہاں رکھنا ہے اس طریقے سے، نہ زیادہ نیچے رکھنا ہے نہ اوپر رکھنا، بلکہ پورا گھٹنوں کے برابر میں رکھنا ہے اس طریقے سے۔ پھر ہم
तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला। इस तरीके से हल्का बना लेंगे, ये जो उंगलियां इस तरीके से मिला लेंगे, इसका हल्का बना लेंगे, इस तरीके से दिखाएं, और इस उंगली को इस तरीके से करेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे गिरा देंगे, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या दूसरी दुआए मासूरा पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी सलाम फेरते वक्त ये जो हमारा कांधा है इसको देखना है, कांधे को देखना, कांधा नज़र आ जाए। कुछ लोग ऐसे फेरते हैं सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कुछ लोग यानी कि उनको मालूम नहीं होता कि वो सलाम फेर रहे हैं, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कांधा नज़र आ जाए। और जब जमात में हो तो इस तरीके से फेरना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कि जो हमारे इस साइड में जो आदमी नमाज़ पढ़ रहा है उसका इधर का साइड दिखना चाहिए। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी उल्टा कांधा नज़र आए, और जब जमात में हो तो इधर जो हमारे आदमी बैठा हो उसका इधर का साइड नज़र आना चाहिए। अब उसके बाद आप जो है नमाज मुकम्मल होने के बाद आप जो है दुआ करें, तस्बीहात पढ़ें। ये मैंने आपको नमाज का बहुत कम वक्त में आसान और मुकम्मल तरीक़ा बता दिया है। आप हजरात इस वीडियो को पूरा देखें और नमाज का तरीक़ा सीखें, क्योंकि नमाज अहम्मुल इबादात यानी कि अहम इबादात है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए से नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बहुत यानी कि समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के ज़रिए से आप लोग नमाज का तरीक़ा ज़रूर सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।